قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ لوگ جتنی بھی دل دکھائے یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ رسول اللہ امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ ان کے ٹخنے مبارک سوج جاتے تھے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہے۔ جس نے خوشی میں شکر ادا کیا اس نے پریشانی میں اللہ پاک کو بہت قریب پایا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کی راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہے۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ جو لوگ غم کی شدت میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ اگر محبت کسی حسین چہرے سے کرنی ہے تو یقین یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نہیں۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ انسان کے گناہ کو ایسے دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔